ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھتی ہے کہ بھئی اب ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنا ہے. اینڈ آف کورس یو آل نو دیٹ فوڈ سیکورٹی از دی نیشنل سیکورٹی. No, but let me be very clear. I am representing the farmers here. And the second portion would be, I'll be coming up with the policy statement of the government. So you please lend me your ears, and I need your ears today, so please be patient. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب کیسے, اور یقین جانیے اس مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر I have seen the پرائم منسٹر, یہ کاش وہ آج بیٹھے ہوتے تو میں ان کے سامنے یہ بات کرتا کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر انہوں نے بھی, ہم نے بھی, آپ سب نے بھی بہت ساری حکومتیں بنتی دیکھی ہیں, ٹوٹتی دیکھی ہیں, راتوں رات اس ملک میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, جب اللہ کی ذات آگے رہو, اجمل صاحب تشریف لے آئے, میں آپ کا ذکر کر رہا تھا ابھی, جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ٹف ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں ملک کی بقا کی خاطر. اور وزیر اعظم صاحب نے چونکہ ٹف ڈیسیژنز لینے کی ٹھان لی ہے, سو میں آپ سے بھی, خود بھی, اپنے تمام کولیگ سے بھی, الائٹ پارٹی سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وی مسٹ آل اسٹینڈ بائی ہم, وی مسٹ آل سپورٹ ہم. اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر, کیونکہ یہاں پر یہ رواج ہی نہیں ہے, اس ملک میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر ہم اپنے ملکی مفاد کی بات کریں. تو کل راؤ اجمل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فوڈ سیکورٹی کا منسٹر ہوتا ہے نا, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی نا تو اس کو نا سب سے آخری سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. اور جو فوڈ سیکورٹی کا سیکٹری ہوتا ہے نا, اس کی جب ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی سب سے آخری سیٹ پہ ہوتا ہے. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو دین فوڈ سیکورٹی بیکمز دی نیشنل سیکورٹی. سو میری یہ گزارش ہے, میں صرف دو چار باتیں کروں گا. ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں ریگارڈنگ آر کیش کراپس, مین کراپس, ویٹ ہے, پیڈی ہے, شوگر کین ہے, میز ہے, رائس, مطلب وی ہیو ڈسکسڈ ایوری تھنگ ان ڈیٹیل. لیکن کسی بھی پروگرام کا, کسی بھی تقریب کا ہوسٹ ہونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا بزنس کمیونٹی, آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام منشا صاحب, آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام موتی والا صاحب, وہ ابھی اپنا وہ ہمارے ایف پی سی سی آئی کے وہ جو چیئرمین تھے, وہ سب لوگوں سے آف کورس وی ہیو لرنڈ اے لاٹ, بہت ساری اچھی تجاویز دی ہیں, اچھا ان پٹ تھا. لیکن وہ بیک بون, بیکاز ایگریکلچر از دی بیک بون آف یور اکانومی, مفتاح صاحب, اس بیک بون کا آپ کو صرف ایک سپیکر ملا ہے پورے آڈینس میں سے, جس کو آپ نے 2 منٹ بلایا, جس طرح مجھے حکم دیا نا اختصار سے کام لینا ہے, اسی طرح آپ نے اس شریف آدمی سے اختصار سے بات کروا کے اس کو بٹھا دیا ہے. And you think that you have served the purpose of the farmers. And we all think that we have served. اور ہم اس کے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ نوید قمر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم آج سے زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے. We were wheat exporting country. We were cotton exporting country. آج کیا ہو گیا ہمیں؟ آج ہم کدھر ہیں کاٹن میں؟ یہ سب یہ ٹیکسٹائل ایپٹیما والے میرے پاس آئے. I have served this. منشا صاحب یہ آپ کو سننے والی بات ہے. I have served as Provincial Agriculture Minister in Government of Punjab from 93 to 97. میں اس وقت بھی ایپٹما کے پاس جایا کرتا تھا, یہ بات نہیں سنتا تھا, کیونکہ اس وقت کاٹن ان کو اس ریٹ پہ دستیاب تھی, ملتی تھی. اب ہر آدمی کا دیکھیں نا, میں تو بڑی کھلی ڈلی بات کرتا ہوں. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ پی ایم صاحب, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, بھول جائیں ہر چیز, یہ اقتدار اتنے دن آپ کے پاس رہنا ہے جتنے دن میرے اللہ کے دربار میں منظوری ہوگی, اس سے اوپر ایک دن نہیں پڑنا. اینڈ پلیز سرو دی پیپل, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو, اس کا اجر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. اینڈ ہی اگریڈ ٹو اٹ. اور اس کی وجہ میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں اس شریف آدمی نے نہ خود بیٹھا ہے نہ ہمیں بیٹھنے دیا. ہماری دوڑ ہی لگتی رہی ہے, کبھی بلوچستان, کبھی کراچی, کبھی کہیں, آج ادھر ویٹ پوری کرو. آج یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اینڈ مفتاح از وٹنس ٹو اٹ کہ ہم نے جا کر جس طریقے سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ ویٹ کو پورا کیا, باقی سارا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ ایپٹما والے میرے پاس آئے, کہنے لگے جی آپ انٹروینشن پرائس جو ہے نا وہ کم از کم یہ رکھ دیں, یہ کم از کم کاٹن کی انٹروینشن پرائس یہ ہونی چاہیے. میں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم رکھ دیتے ہیں,
لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ ذمہ دار، آپ مجھے اب یہ بتائیں، آپ سارے بزنس ریلیٹڈ کمیونٹی ساری جو تشریف رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پنجاب میں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ادر پروونسز، پنجاب میں آپ کی لینڈ ہولڈنگ ہے کیا آپ کے علم میں ہے؟ یقیناً ہونی چاہیے۔ 2006 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں مور دین 90% آف دی پیپل جن کی لینڈ ہولڈنگ تھی، اٹ واز لیس دین 12 ایکڑس، اٹ واز لیس دین 12 ایکڑس، اور اس 92% میں سے تقریباً 80% وہ لوگ تھے جو 4 ایکڑ 3 ایکڑ، یار کس چیز کا ٹیکس لگا رہے ہو؟ کبھی کھل پہ ٹیکس، مفتاح صاحب ادھر دھیان دیں، کبھی کھل پہ ٹیکس، کبھی بنولے پہ ٹیکس، کبھی کسی چیز پہ ٹیکس۔ یار اب مجھے بتائیں کہ کیا کرے گا ذمہ دار، کدھر جائے گا؟ آپ نے ٹریکٹر کی معافی نہیں دی، آپ نہیں سر، اب وہ تو جس طرح پھر میں نے اپنے بھائی کو منایا، مجھے پتا ہے نا آپ کو، اب دیکھیں نا، اب مجھے یہ بتائیں، میں سب سے سوال پوچھتا ہوں، اس ملک میں ٹریکٹر کا مجھے کوئی اور مصرف بتا دیں سوائے کاشتکاری کے، مجھے بتا دیں کہ جی ٹریکٹر اس کام میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب میں 3 ایکڑ کا مالک ہوں، میں سر give me 2 minutes because I promised کہ I'll represent you۔ جی سر، وہ میں آپ سے کل مل رہا ہوں نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخری آپ نے لگایا ہے نا پاس بک والا، اور یہ جو ٹیکس ہے اس کو ختم کریں سر، یہ دس از ٹوٹل، یہ تو دیکھیں، یہ تو وہ حساب ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا، مفتاح صاحب آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں۔ پچھلی دفعہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ ٹیکس کلیکشن کرو۔ انہوں نے پنجاب میں پٹے کی فیس پہ جو 500 روپیہ پر یونٹ تھی، اس کو اوور نائٹ انہوں نے 5000 روپیہ پر یونٹ کر دی۔ اب چونکہ آئی کم فرام چولستان، میرا ایریا ہے، میرا گھر ہے، میری کانسٹیچوئنسی ہے، چولستان میں آج بھی آدھا مربع زمین ملکیت پہ 7 لاکھ 7.5 لاکھ کی مل جاتی ہے۔ 15 لاکھ روپیہ پٹے کی فیس ہو گئی، ایک پٹا نہیں بنا، آپ جا کر ریکارڈ چیک کریں۔ دس از ہاؤ وی میک آر پالیسیز۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے نہیں۔ اب اسی طریقے سے ویٹ پہ، اب آپ کے سامنے آپ نے مہربانی کی، اسی میں ہم نے 3 ملین میٹرک ٹن کی امپورٹ کی بات کی ہے۔ وائی؟ بیکاز کہ ہماری مینجمنٹ اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ آج یہ پوری سینٹرل ایشین سٹیٹس آپ کی، یا رشیا یوکرین کے وار کی وجہ سے ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ افغانستان کی ٹوٹل ریلائنس پاکستان کے اوپر ہونی ہے، اور اس کے اوپر جب تک ہم نے اپنے ویٹ کے سفیشینٹ سٹاکس نہیں رکھنے، ہمارے لیے کسی بھی وقت اللہ نہ کرے مشکل پڑ سکتی ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو ایگریکلچر کے جو 4 بیسک انگریڈینٹس ہیں، آپ سیڈ پہ، آپ یہ ٹیوبویل کی الیکٹریسٹی کے اوپر، اس کے آپ ریٹس کے اوپر، آپ فرٹیلائزرز پہ، آپ دیکھیں آپ کا پانی ہے کدھر، پانی پہ کاشتکاری کرنی ہے نا، پانی کے حالات دیکھ لیں آپ۔ پلیز سٹ ڈاؤن، وی آر سٹنگ ڈاؤن، وی آر میٹنگ ٹمارو، نوید قمر صاحب بھی ہوں گے اس میں، تو ہم انشاءاللہ تعالی وی ول ڈسکس آل دیز تھنگز ان ڈیٹیل۔ اور ایک اور میں مطلب چونکہ میں نے یہ سب ساتھیوں کی میں یہ گفتگو سن رہا تھا، بہرحال اس میں اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ اب کل ملنے کے بعد آج ایک اور بات میں آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں بات کبھی چھپا کے کرتا نہیں ہوں، یہ بڑی دیز آر آل ٹیمپرری